السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم ڈرامہ سیریل چوراہے کی 26ویں ایپیسوڈ کا ریویو دیں گے، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جنید چھت پہ آتا ہے تو زویا پہلے سے ہی چھت پر ہوتی ہے، تو جنید اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے رشتے کے لیے انکار کیوں نہیں کیا۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، لیکن زویا آگے سے کہتی ہے کہ میں تو تم سے بالکل نفرت کرتی ہوں۔ پھر جنید کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن زویا یہی کہتی ہے کہ اگر میں انکار کروں گی تو تم کیا کرو گے، مجھے پھر سے اغوا کرا لو گے۔ کہتی ہے تم شکر کرو کہ میں نے ابھی تک تمہاری اصلیت پورے گھر والوں کے سامنے نہیں کھولی۔ اور جب زویا جنید کو سب کچھ بول رہی ہوتی ہے تو پیچھے تمام گھر والے آ جاتے ہیں اور یہ ساری باتیں سن لیتے ہیں، اور سب کو یہ بس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ زویا کو جنید نے ہی اغوا کیا تھا۔ اور جیسے ہی شیرین یہ بات سنتی ہیں تو وہ سلیم صاحب سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسا انصاف ہے، اور اب آپ مجھے بتائیں کہ اب میں کیا کروں۔ اور اسی وجہ سے زویا کی پھوپھی کا بھی انتقال ہوا ہوتا ہے، لیکن سلیم صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ جنید نے کیا ہے، یا ان سب میں کیا زویا کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سن کے شیرین تو بہت غصہ ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے ابھی کے ابھی آپ سے طلاق چاہیے، جس پہ سارے گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دم سے دکھاتے ہیں کہ یہ سارے خیالات جنید کو آ رہے ہوتے ہیں، سچ میں ایسا نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور اصل میں جنید چھت پہ جا کے زویا کو بولتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری منگنی ہونے والی ہے، اور اسے پوچھتا ہے کہ تم کیا اس رشتے سے خوش ہو۔ تو زویا کہتی ہے کہ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، میری زندگی ہے تو تم اپنے کام سے کام رکھو۔ دوسری طرف ارسل کی ماں ارسل سے اس بات کی تسلی کرانا چاہتی ہے کہ وہ ایک دفعہ زویا سے خود پوچھ لے کہ وہ شادی کے لیے راضی ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو بتاتی ہے کہ جب ہم ان کے گھر گئے تھے تو وہ مجھے راضی نہیں لگی، تو اس لیے وہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ تم اس سے خود بات کر لو اس بارے میں۔ جنید کے جو پرانے دوست ہوتے ہیں وہ ابھی تک انہی کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہیں کسی ایک لڑکی کو پھر اغوا کیا ہوتا ہے اور اس کے گھر والوں سے پیسے لے کے اس کو چھوڑنے جا رہے ہوتے ہیں۔ جب سلیم صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ شیرین نے دونوں بیٹیوں کے رشتے پکے کر دیے ہیں کیونکہ وہ پوری رات کے لیے کام میں بزی تھے، تو وہ بہت غصہ ہوتے ہیں اور شیرین کو خوب باتیں سناتے ہیں۔ شیرین ان سے کہتی بھی ہے کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا تو جنید دیکھ لے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جنید میرا باپ نہیں ہے، میں اس کا باپ ہوں، اور خوب باتیں سنا کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو پیچھے سے نائلہ آتی ہے اور وہ شیرین کو چپ کراتی ہے۔ پھر زویا جاتی ہے ارسل کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ تم نے اپنے گھر والوں کو میرے گھر کیوں بھیجا، میں نے تم کو بولا بھی تھا۔ تو ارسل اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں ایسا ہی مسئلہ تھا تو تم انکار کر دیتی، تم نے انکار کیوں نہیں کیا۔ تو پھر زویا اس کو بتاتی ہے کہ انکار پہ میرا اختیار نہیں تھا، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ نائلہ کی خالہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ اب تم باہر نہیں جاؤ گے، اور اب پاکستان میں ہی رہ کے ہی تمہیں جو بھی کام کرنا ہے یہاں پہ ہی کام کرو، اور کہتی ہے کہ نائلہ کو انگوٹھی کے لیے بھی تم نے لے کے جانا ہے، جس سے وہ بہانے کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ آج نہیں، اس کو تم نے کل لے جانا ہے، لیکن تم نے اس کو یاد سے لے جانا ہے، کیونکہ اب تمہاری منگنی نائلہ سے ہی ہوگی۔ پھر نائلہ جاتی ہے سلیم صاحب اپنے ابو کے پاس اور ان کو سمجھاتی ہے کہ آپ شیرین سے آرام سے بات کیا کریں، پیار سے بات کیا کریں، وہ اچھی خاتون ہے، اور میرے جانے کے بعد جب میری شادی ہو جائے گی وہ آپ کا خیال رکھیں گی۔ اور وہ ان کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے اور ہماری خالہ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو آپ ہماری امی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کرتے تھے، جس سے سلیم صاحب پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میرے بچے جوان ہو گئے۔ پھر جنید کے وہی پرانے دوست اس لڑکی کے باپ سے پیسے لے کے درخت کے نیچے کہیں چھپا دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جتنے بھی پیسے مل جائیں، لیکن جنید سے میں نے اپنا حصہ جو اس نے مجھے واپس نہیں کیا وہ لینا ہے۔ اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ زویا اپنے آفس سے نکل رہی ہوتی ہے تو ارسل اسے کہتا ہے کہ تم تھوڑی دیر رک جاؤ، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا، لیکن زویا کہتی ہے کہ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ اور جیسے ہی زویا بس اسٹاپ پہ کھڑی ہوئی گاڑی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے جنید کے وہی سارے دوست آ جاتے ہیں اور اس کو زبردستی گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ پیچھے سے ارسل آ جاتا ہے اور ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں کافی ہاتھا پائی بھی ہوتی ہے اور ارسل تھوڑا زخمی بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ سارے لڑکے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔